الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورہ بقرہ یہ مدنی مائک میوٹ کر لیں شاہدین صاحب، مائک میوٹ کر لیں. ارے معذرت. یہ سورہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں. بقرۃ، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے بقرۃ گائے، ٹھیک ہے جی. ثور بیل، کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قتل ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ اس کا قاتل کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مائک کھلا ہوا ہے کسی بھائی کا، مائک میوٹ ہونا چاہیے. مائک میوٹ کر لیا جی. جی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے ذبح کر لو، تو انہوں نے پھر حیل و حجت سوال جواب شروع کر دیا. تو وہ پھر لمبا واقعہ آگے ہو گیا، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے جب ہم آگے آئیں گے. اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ. بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس میں جادو کا اثر کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور روایت میں ہے کہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ بادلوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی، ٹھیک ہے. سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو عظیم آیت ہے، آیت الکرسی، ٹھیک ہے. تو اس کی آیتیں جو ہے وہ 286 اس کی آیتیں آیات وہاں، ٹھیک ہے. ہم اب عربی اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں ساری چیزیں پتہ چل جائیں، ٹھیک ہے. رکوعتہا، ٹھیک ہے. یہ رکوعتہ کیوں نہیں ہوا، ہا کیوں نہیں ہوا، یہ انشاءاللہ اگلے 10 سے 20 دنوں کے اندر انشاءاللہ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہو اور ہا کیوں نہیں ہوا یہ، ٹھیک ہے جی. سورۃ البقرہ مدنیۃ. اب یہ اس کو کیا بولتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ قریب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ سورۃ ال کیوں نہیں ہوا، سورۃ ال کیوں ہوا، مدنیۃ کیوں ہوا. یہی ہمارے جو نحو ہے نا اس میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی جو کوئی بھی کلمہ اس کے اینڈ پہ جو حرکت ہے اس پر بحث کرنی ہے ہم نے کہ اس کو کیوں آئی، ٹھیک ہے جی. تو سورہ بقرہ مدنی ہے. مدنی صورتیں کتنی ہیں کہ بھائی بتائے گا؟ 86. 86 جی جی. اور مکی 28 ہیں مدنی اور 86 ہے مکی. تو اس میں فرق کیا ہے مکی اور مدنی میں؟ مکی کو کیوں کہتے ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں. ٹھیک ہوگا، ٹھیک. اچھا ان کے کوئی مضمون میں بھی فرق ہے؟ جو مکی میں ہیں وہ زیادہ تر اس میں احکامات توحید کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں، اور جو مدنی ہیں اس میں زیادہ تر احکامات یعنی معاشیات، رہن سہن، تجارت یا دیگر معاملات متعلق ہیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اس کو یوں پڑھیں گے کیونکہ اس میں مد ہے. الف لام میم. یہ حروف مقطعات میں سے اللہ اور اس کا اللہ کے بتائے سے اس کا رسول اس کے معنی جانتے ہیں. 14 حروف مقطعات ہیں جو کہ 129 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. الف لام میم.
الف لام را، اس طرح کچھ جو ہے نا وہ دو دو تین تین مرتبہ ہیں، اس لیے کچھ تو ایک ہوتا ہے جیسے یاسین ہے، طہ ایک مرتبہ ہیں، ٹھیک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک وہ شان کے لیے تھی، وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے غالباً پڑھا ہے وہ، ذالک اس میں اشارہ ہے، الکتاب کتاب. ایک شخص تھا احمد عیسیٰ غالباً کوئی 6-7 سال پہلے، اس نے قرآن پاک پر اعتراض کر کے کہا دیکھو جی ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہ کوئی اور کتاب ہے، یہ قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے جواب میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی احمد عیسیٰ کی، ٹھیک ہے جی. نعوذ باللہ بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور 5 سال کے بعد اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. یہ ان کا حال ہے. کیسے لوگ اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، عجیب عجیب جو ہے وہ دعوے کر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. فیہ اس میں ہدن ہدایت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب پرہیزگار کون ہے، ان کی آگے صفت آ رہی ہے. الذین وہ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ہر چیز. ٹھیک ہے. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما، اور من ما، اصل میں من ما، اس میں سے رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون، خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. رزقنا، رزق تکا، رزق جی ادنا صاحب اس کی گردان کریں. رزقا، رزق، رزقا، رزقو، رزقت، رزقتا، رزقنا، رزقتا، رزقتما، رزقتم، رزقتی، رزقتما، رزقتن، رزقتو، رزقنا. رزقنا کون سا سیغہ ہوا؟ یہ وہ آخری متکلم والا نا، جمع واحد جمع متکلم. جی شاذن، ہم یہ کیا ہے؟ جی رزقنا ہم کیا ہے یہ؟ رزقناہم، یہ ہم، یہ ضمیر ہے. ہاں ضمیر کون سی ہے؟ ہما ہما، ہوا ہما ہم والی. ضمیر منصوب جی سے. جی منصوب متصل. جی ہاں، ضمیر منصوب متصل. جی حضرت ہم نے ضمیر تو نہیں پڑھا شاید ابھی تک. میں تھوڑا آپ کا ٹیسٹ بھی لے رہا ہوں نا، آپ نے کتنا پڑھایا؟ اچھا اچھا. جی میرے 80 نمبر آئے تھے احساس و صرف میں. ماشاء اللہ. رزقنا یہ صرف ہم، یہ نحو ہے، اس لیے عربی مقولہ ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا. صرف عربی علوم کی ماں ہے، نحو اس کا باپ ہے. ٹھیک ہے جی. رزقنا یہ صرف ہم، یہ کیا ہے؟ یہ نحو ہے، یہ اتنا اہم ہے. ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، یعنی پرہیزگار وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے، بن دیکھے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ان سے خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت عظیم سعادت ہے. ٹھیک ہے. جب اللہ دے دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو فرشتے صبح کو اترتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے اس کو، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو اور دے دے. جو کنجوسی کرتا ہے کہتا ہے اللہ اس نے روک رکھا ہے، اس سے بھی روک کے رکھ. ٹھیک ہے جی. والذین، وہ لوگ ہیں یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما، اور جو انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. ٹھیک ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کو یقین رکھتے ہیں. کس کی صفات آ رہی ہیں؟ یہ پرہیزگار متقی. کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو باقیوں کے لیے ہدایت نہیں، سب کے لیے ہدایت ہے. ہدی للناس، سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اصل میں ہدایت کون ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ پرہیزگار. تو ان کی پھر یہاں تعریف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اولئک، یہ لوگ، اولئک یہ ضمیر ہے، ذالک. ٹھیک ہے. تو اولئک یہ اس میں اشارہ ہے، ضمیر نے اس میں اشارہ ہے جمع کا. یہ سارے اللہ ہدن، ہدایت پہ رب کی طرف سے. اولئک یہ لوگ هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں. انشاءاللہ یہ اولئک کو، یہ ضمیر ہے، یہ سوری اس میں اشارہ ہے، ہم ضمیر ہے، ال اس میں فاعل ہے. تو انشاءاللہ ان کو نیکسٹ ٹائم ہم
جیسے ہمارا سبق جہاں جہاں بڑھتا جائے گا نا تو ان کی ہم پریکٹس کرتے جائیں گے. ابھی تک یہ ہمارا سبق ادھر نہیں آیا. تو ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. یہ ہمارے سبق کے ساتھ اس کا ہے تعلق. قرآن بھائی کفروا کون سا صیغہ ہے؟ حضرت یہ ہوگا کفرا کفرا کفرو، یعنی جمع غائب، ہاں جمع، مذکر غائب. ہاں جی، کفرا کفرا کفرو. تو معنی کیا بنے گا؟ کفرا اس ایک آدمی نے کفر، سب کفرا کافروں نے، سب نے کفر کیا، سب ان سب مردوں نے. نے. جی جی. تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ویسے ماشاءاللہ گردانوں کا بڑا، ہمیں تھوڑا سا بھی 2 دن نہیں ہوئے لیکن ہمیں کچھ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ. مزہ آئے گا. یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ دیکھیں نا، کفرو ان الذی، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ 1 مہینے کے اندر اندر نا یہ آپ کو تقریباً یہ چیزیں آپ کو بہت کلیئر ہو نہیں جائیں تو گی. پوری زندگی سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں. آج یہ ہمیں گردان سیکھی، یقین میں نے اب سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ مطلب ہے اس کا. نہیں تو پوری زندگی ہوگی قرآن پڑھتے. ان الذی، اس میں ان بے شک، الذی اس میں موصول ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہم 1 مہینے کے اندر اندر اس کو پڑھیں گے. اس میں موصول کیا ہوتا ہے اس کو مطلب الذی، وہ لوگ جو، الذی واحد کے لیے آتا ہے، الذین جمع کے لیے. ویسے وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے. سواء برابر علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے جو ہے پہلی آیت کو چھوڑ کے اس کے بعد یہ جتنی آیتیں ہیں 4 آیت، ٹھیک ہے، وہ مومنوں کے لیے ہیں، پکے مومنوں کے لیے ہیں. 5 آیتیں یہاں ہو گئی نا. پہلی تو ہو گئی الف لام میم، اس کے علاوہ 4 آیتیں یہ پکے مومنوں کے لیے ہے. اور اب یہ جو ہے 6 اور 7 آیت نمبر، یہ 2 آیتیں یہ پکے کافروں کے لیے ہے. اس کے بعد یہ اگلا جو رکوع ہے سارا وہ منافقوں کے لیے ہے قرآن. ٹھیک ہے جی. بے شک لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے آپ نے ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو کیا آپ نے ڈرانا چھوڑ دیا، تبلیغ کرنی چھوڑ دی؟ نہیں. ثواب ملے گا. پتا ہے کہ نہیں مانے گا تبھی. اسی طرح ہم نے تبلیغ کرنی ہے، بتانا ہے لوگوں کو. پتا بھی ہے کہ نہیں مانے گا، کوئی نہیں، کرتے رہے، آپ کو ثواب تو ملے گا. ثواب ملے گا. بات کرنے کا، لوگ کہتے ہیں نا نیکی کا زمانہ نہیں یار، تو نیکی کا قبر میں جا کے نیکی کا زمانہ ہوگا. یہی تو زمانہ ہے، نیکی کا زمانہ یہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی تو ہمارے ساتھ بھی نیکی ہو تب یہ نیکی ہے. نہیں، وہ تو آپ کا لین دین ہو گیا، نیکی تو نہیں ہے. نیکی یہ کہ آپ نیکی بس اللہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام پھر ان کو بتاتے رہے، ان کو سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے. ٹھیک ہے جی. تو سمجھانے والے کا فائدہ ہے، بتانے والے کا فائدہ. بار بار بتائیں گے، آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، زبان پر بات چڑھ جائے گی اور ثواب ملے گا. اللہ نے لکھا ہوگا اس کے لیے ہدایت، تو آ جائے گی ہدایت. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر. ٹھیک ہے جی. خاتمہ، جی شاہزین، خاتمہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. اس کی گردان کریں. ختمہ ختمہ ختمو ختمت ختمتا ختمنا ختمتا ختمتما ختمتم ختمتی ختمتما ختمتن ختمتو ختمنا. ختم نہ. بس میں نے عرض کی تھی نا، جو آپ نے پڑھے دارابا دارابا، اس کو ایک کو اچھی طرح سے رٹ لو، ہزاروں گردانے اسی پر آئیں گے. ٹھیک ہے جی. جی رٹ لیے. ہاں رٹ لو. ختم اللہ، اللہ نے مہر کر دیا، علی قلوب ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کی سماعت پر، وعلی ابصار ان کی بصارت آنکھوں پر، غشاوۃ پردے ہیں، وَلَهُمْ ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے. ختم ان کے مہر، ختم خاتم، خاتم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے. ٹھیک ہے. خاتم یعنی آپ مہر ہیں. جس حدیث پاک میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ، بہت بڑا ایک بلڈنگ ہے بہت بڑی، اس کو گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اس کہ کس طرح اور کتنے پیارے انداز سے اس بلڈنگ کو بنایا گیا ہے. لیکن وہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہوتی ہے، تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ اینٹ بھی یہاں لگی جاتی تو ذرا بہت اچھا لگتا ہے، یہ عمارت مکمل ہو جاتی ہے. فرمایا وہ اینٹ میں ہوں. نبیوں کا سلسلہ اس کو میں نے مکمل کر لیا، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو اچھا، ہم جو ختم دلاتے ہیں وہ اس کا بھی مطلب کیا ہے؟
मोहर लगाना, कुरान पाक की तिलावत की, जिक्र किया, जो है वो उसके बाद आपने एंड पे क्या करते हैं, आप दुआ से उस पर मोहर लगाते हैं, उस सारी तालीम पर आप क्या लगाते हैं, मोहर लगा, इसलिए इसको खत्म कहते हैं। खत्म अरबी वाला, उर्दू वाला नहीं, खत्म शुद्ध या फारसी वाला कि खत्म हो गया जी। वो कुछ कहते हैं मोतरिज कि भाई जिसका माना ही खत्म है तो उसका वो क्या रहा, भाई खत्म ये है, अरबी वाला खत्म है कि मोहर। कुरान पाक की तिलावत, जिक्र, अज़कार, महफिल, दुरूद सब कुछ करने के बाद एंड पे आपने दुआ मांगी, वो मोहर लगी सारे मामलात पर, ठीक है। तो अगर झटका जवाब देना हो तो आप कह सकते हैं कुरान पर खत्म का जिक्र तो कुरान पाक में है भाई। कोई कहे ना कुरान का पाक में लिखा हुआ है खत्म, कहा जा सकता है हाँ ये देखो लिखा है कुरान पाक खत्म। तो असल में क्या, ईसाल सवाब, कुरान पाक में भी उसका जिक्र ईसाल सवाब का और फिर नबी इस्लाम की तालीमात में, तो वो तो एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप ईसाल सवाब करते रहते हैं ना, अपने मुसलमानों की बख्शिश के लिए दुआ करते हैं, उनकी दर्जात बुलंद होते हैं, ठीक है। तो हमारे पीछे भी दुआ करेंगे तो हमारे भी दर्जात बुलंद होंगे, तो वो उस माने में है, ठीक है जी। जी मुबशर भाई अस्सलाम वालेकुम। मुबशर भाई आवाज आ रही है? मुबशर, जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजरत खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, मैं भी खैरियत से हूँ हजरत। चलो मामलात बेहतर हो गए कुछ? हाँ हजरत, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इशू नहीं है, तो इसलिए उनसे बात हुई थी एहतिशाम भाई से। मैंने कहा था अब नया सीज़न जब भी स्टार्ट हो तो आप बता दीजिएगा, तो फिर उन्होंने बताया था मेरे को। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खुश आमदीद आप, ठीक है जी। ये हमारे भाई हैं इंडिया से, ठीक है, मुबशर भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मरहबा। इंडिया, पिछली क्लास में काफी सारे साथी थे हमारे इंडिया से, ठीक है जी। ये मैंने आपका फैजान माशाल्लाह इंडिया में भी जारी सारी है माशाल्लाह। इंडिया के भाई बड़े मुहिब हैं, बड़े बहुत, मैंने उम्रा किया, इंडिया भाई, इंडिया के भाई थे, उसी की वजह से मेरा उम्रा हुआ है। पिछली क्लास में जो हमारे, हाँ जी पहली जो हमारी क्लास थी ना, उसमें इंडियन कोई 25 थे, हमारी क्लास में 25 के करीब इंडियन मुस्लिम थे। तो रमजान, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो वैसे रमजान का महीना था गालिबन, हाँ तो हमारी एक फीमेल जो हमारी अपना स्टूडेंट थी, वो मदीने गई हुई थी, तो लाइव उन्होंने फिर मदीने से हमें दिखाया। तो ऐसे गपशप चल पड़ी, तो मैंने कहा किस किस ने उम्रा किया है, मदीना देखा है, तो जिसने देखा वो बताया, तो एंड पे उस रिजवान नाम था उसका, लखनऊ का। तो उसने कहा सर आपने भी उम्रा किया? मैंने कहा नहीं अभी तक नहीं किया। तो अगले दिन वो कहता है कि सर जब आपने उम्रे का इरादा करना है ना, आधा खर्चा मेरा। एक अजीब सी बात हो गई। मैंने कहा अच्छा, अच्छा ये रमजान का महीना था, सुबह फजर की नमाज पढ़ी तो दर्स होता था फजर के बाद ना, उस दर्स में मैंने इस खुशी का इजहार किया कि मेरे एक शागिर्द है इंडिया से, उन्होंने कहा कि जब आप इरादा करें उम्रे का, जब भी जाना हो तो आधा खर्चा मेरा। तो एक नमाजी खड़े हो गए, उनका जी अब आधा खर्चा मेरा। आधा इंडिया क्या वाले का हो गया, बात आधा है। पाकिस्तान वाले का हो गया, ठीक है जी। फिर वहाँ कुछ, माशाल्लाह तो वहां फिर कुछ लड़के थे, दोस्त थे, उन्होंने अपने भाई को बताया, उनका एक दुबई में भाई था, उसने कहा जी पासपोर्ट का खर्चा मेरा। तो हजरत आपकी तो लॉटरी लग गई। फिर वो एक दोस्त को मैंने बताया मैं जा रहा हूँ, तो उसके अब्बू ने बुलाया, उसने फिर कहा कि 40,000 मेरी तरफ से, वो जो वहाँ रियाल होते ना, उसने 40,000 मुझे रियाल दिए, ठीक है ना, पाकिस्तानी 40,000 यानी कुछ रियाल थे। फिर फेसबुक पे मैंने डाला, तो एक भाई का सलाम आया मुझे रियाज से, उसने कहा जब आप मदीने आना हो तो आपने मुझे जरूर मिलना है, बल्कि मैं आऊंगा तो मुलाकात कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो हम जब वहाँ गए, मुलाकात हुई, तो 80,000 वो दे के गया। तो कमाल माशाल्लाह, हो गया। सरकार ने बुलाया, इंतजामात हो गए सारे। फिर एक फैमिली आई, उसने उन्होंने कहा जी हमने इरादा किया था कि हमारे ना जमीन का मामला था कि जब जमीन हमारे नाम हो गई, ये सारा कुछ ये हो, तो हमने अपने हाफिज साहब को जो है ना उम्रा कराना है।
تو اب چونکہ بھی معاملات چل رہے ہیں لہٰذا 1,00,000 روپے ہماری طرف سے ماشاء اللہ یہ لگ رہا ہے ایسے وہ پنچے یہ کیا چلے رہا ہے خرچے کے بارش ہو رہی ہے آپ کی ایسے ہو گیا. تو یہ میرے 2000 تقریباً 24 میں عمرہ کیا الحمدللہ, بڑا مزیدار ہو گیا کام. تو یہ یاد آ گیا ہمارے انڈین بھائی سے. ٹھیک ہے جی, اللہ ان کو خوش رکھے. تو جی ہم نے سبق پڑھا تھا کل یہ والا 403 پڑھ لی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں؟ یہ 3 پڑھ حضرت لیے, 3 پڑھ 3 پڑھ 3 لیے. پڑھ لیے. اس پہ آگے نشان کیسے لگے ہوئے ہیں؟ یہ نہیں پڑھا, یہ پڑھا ہوا تھا کہ نہیں؟ نہیں حضرت یہ نہیں پڑھا, ابھی اس کلاس میں نہیں پڑھا. 3 پڑھ لیے تھے حضور, چوتھا آج کر رہا تھا. اچھا جی ٹھیک ہے. چلے جی عدنان صاحب اس کی آپ نے تمرین کرنی ہے. جی جی تیسرے کی. ہاں جی, یہ کالا بارہ سنگا ہے. هذا عیل اسود. اسود, شاباش. وہ سفید بیل ہے. ذالک ثور ابیض. اب یہ کالی بکری ہے. هذه قطة سوداء. شاباش. جی برہان بھائی تیاری ہے تھوڑی بہت؟ جی حضرت. اچھا حضرت یہ کالی بکری ہے, یہ ہوگا حاضی شاتن سودا. سودا. ہاں جی 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 ہاں شاباش. جی, وہ بڑا بیڑیا ہے. جی ذالی کا زیبن کبیرن, یہ چھوٹا بھیڑیا ہے. ذالی کا زیبن صغیرن, جی. یہ بڑی گائے ہے. حاضی ہی بکرتو کبیرتو, بقرۃ یہ کبیرۃ. بکراتن کبیرتن, یہ چھوٹی گائے ہے. جی حاضی ہی صغیر. بکراتن صغیرتن, شاباش. وہ بڑا بارہ سنگا ہے. ذالی کا عیلن کبیرن, وہ شاباش. بڑا بیل ہے. ذالی کا ثورن کبیرن. کبیر. شاباش. جی شاہزین آپ اگلا سبق پڑھیں جی. الدرس الرابع. یہ کون سا والا ہے؟ اچھا الدرس الرابع چوتھا سبق. یہ چوتھا سبق. یہ کہاں سے پڑھنا ہے؟ شروع سے. طائر پرندہ, سیارۃ موٹر, طیارۃ ہوائی جہاز, دراجۃ سائیکل, لبن دودھ, دراجۃ زید, طائر حمید, مانا بھی کرتے دراجۃ زیدن. دراجۃ زید, زید کی سائیکل. جی برہان بھائی آپ نے اس کو لقمہ دینا ہے. اگر جی حضرت ٹھیک ہے. جی جی غلط پڑھا ہے؟ نہیں اچھا آپ پڑھتے جائیں. میں نے کہا آپ نے ہوں. برہان نے لقمہ دینا ہے, اگر کوئی کمی ہوگی تو برہان بھائی آپ کو بتائیں گے. جی ٹھیک. جی ٹھیک ہے. بابر شاہ صاحب نے بھی ماشاءاللہ آج نحو کا بڑا اچھا انہوں نے بنایا ہے. شاہ نیٹ کا مسئلہ ان کا. جی برہان بھائی جی شاہ حضرت. پڑھے, برہان بھائی توجہ کرو. طائر حمید, حمید کا پرندہ. لبن شاتن, بکری کا دودھ. اچھا یہ لبنو ہوگا, نون کے اوپر پیش ہوگا نا, لبنو. جی 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 لبن. لبنو پڑھا ہے. جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی سیارۃ خالد, خالد کی گاڑی. طیارۃ زید, یہ زید کا جو ہے نا یہ ہوائی جہاز ہے. اور کتاب محمود قلم سعید, محمود کی کتاب, سعید کا قلم. هذه قطة علیم, یہ اچھا یہ بلی, یہ عالم بلی ہے. نہیں یہ علیم کی بلی ہے. اچھا علیم کی علیم بلی کے ہے. بلی. علیم کی بلی ہے. جزاک اللہ. هذا طائر رفیع, یہ رفیع کا پرندہ ہے. هذه دراجۃ سلیم, یہ سلیم کی سائیکل ہے. تلک سبورۃ ساجد, یہ وہ ساجد کا تختہ سیاہ ہے. جی بالکل ٹھیک. ذالک ثور شاہد, وہ شاہد کا بیل ہے. ھذا حصیر مسجد,
یہ مسجد کی چٹائی ہے. ھذا حسیر مدرسۃ، یہ مدرسے کی چٹائی ہے. جی بالکل ٹھیک. جی جی وہ آگے بڑھوں. اگر آپ کے پاس پیج ہے آگے، نہیں تو حضرت آگے کریں گے. یہ ھذا، یہ میں پڑھ، وہ حضرت ہے یا کیا؟ جی جی پڑھیں حضور پڑھیں. یعنی ھذا ثور نعیم، یہ نعیم کا بیل ہے. ھذہ قطۃ خالد، یہ خالد کی بلی ہے. صبورۃ، ھذہ صبورۃ حامد، یہ حامد کی کا کالا هذه سیاہ. هذه قطة صبورۃ حامد پیش ہو گیا نا، صبورۃ حامد. ہاں یہ اچھا. اب سبق یہ دیکھیے گا، یہ بہت اہم سبق ہے، بہت ہی اہم سبق ہے. یہ اضافت والا سبق ہے. جیسے ہم بیت اللہ، اللہ کا گھر، میرا گھر، ٹھیک ہے، میری سائیکل، حامد کی سائیکل. تو یہ پہلے ایک مضاف کہتے ہیں، دوسرا مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت اہم سبق ہے. دراجۃ زید، زید کی سائیکل. طائر حمید، حمید کا پرندہ. لبن شاطن، بکری کا دودھ. سیارت خالد، خالد کی گاڑی. ٹھیک ہے نا. طیارت زید، زید کا طیارہ. ٹھیک ہے. تو یہ اب ہم پڑھیں گے نحو میں بھی. یہ جو ہے نا، وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، مرکب مفید کی بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے خبر تعلق معلوم ہو. پھر آگے ہم نے پڑھا تھا مرکب مفید کی قسم میں جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. تو جو مرکب غیر مفید ہے نا، کہ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر طلب معلوم نہ ہو، یہ وہ ہے، یہ غیر مفید ہے. ہاں، اس میں جب کوئی اسم شامل ہو جائے گا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، پورا جملہ ہو جائے گا. تو اس میں سے پہلا ہے اضافت. ٹھیک ہے. تو اضافت والا ہے، تو پہلے ایک مضاف کہیں گے، دوسرا مضاف الیہ. تو ہم اردو میں کیا کرتے ہیں، یہ جو مضاف الیہ ہے نا، ہم اردو میں اس کو پہلے بولتے، جیسے خالد کی گاڑی. عربی میں سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے، یعنی سیارۃ خالد، خالد کی گاڑی. پہلے ایک مضاف کہتے ہیں، مضاف پر پیش آتی ہے، اور مضاف جو ہوتا ہے اس پر الف لام نہیں آتا، اس پر تنوین بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو اب آگے ھذہ قطۃ عظیم، یہ عظیم علیم، یہ علیم کی بلی ہے. اب دیکھ، قطۃ علیم، علیم کی بلی. تو ھذہ قطۃ علیم، علیم کی بلی ہو گئی. پورا جملہ آ گیا. تو پہ تا پہ پیش ہے نا، تو اس ہاں لیے آخر میں دو زیریں آ گئیں. جی. قطۃ علم. ہاں، وہ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، وہ عربی میں کہ سورۃ البقرۃ مدنیۃ، یہ وہی آ گیا، سورۃ البقرۃ، بقرہ کی سورت، جی مدنیۃ، جی مدنی، وہ پورا جملہ بن گیا. صحیح ٹھیک سے. ہے. ھذا طائر رفیع، یہ رفیع کا پرندہ ہے. اب اس کے ساتھ ذالک لگا لیں، یہ بھی جملہ بن جائے گا، وہ رفیع کا ہے. ٹھیک ہے. ھذا لگا لیا. ھذہ دراجۃ سلیم، یہ سلیم کی سائیکل ہے. ٹھیک ہے. تو ھذہ اس میں اشارہ اور یہ مشار لے، یہ پورا جملہ بن جائے گا. ھذہ دراجۃ. تلک صبورۃ ساجد، وہ ساجد کا تختہ سیاہ ہے. ذالک ثور حامد، وہ حامد کا بیل ہے. ھذا حصیر مسجد، یہ مسجد کی چٹائی ہے. ھذا حصیر مدرسے کا کی چٹائی ہے. جی برہان بھائی. اچھا حضرت، اس میں سوال یہ ہے کہ جو ھذا یا حاضی آئے گا، وہ طائرون دراجہ تو اس کے حساب سے ہوگا. آخر میں جیسے سلیم کی جگہ اگر سلیمہ ہو، ساجدہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا، ایسا ہے؟ ہاں، یہ اچھا کیا آپ نے. اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی تو یہ کہ دیکھیں، یہ آ گیا ذالک. اچھا ایک منٹ. یہ اچھا سارے ہی مذکر ہیں. اچھا، یہ دیکھیں، میرے خیال یہی میں قطۃ علم. آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دراجۃ سلیم، اس لحاظ سے اس میں اشارہ آئے گا. اب یہ سوال کرنا چاہتے ہیں نا. جی 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 جی. ہاں، اصل میں جو پہلا جز ہوگا نا، اس جو مضاف ہوگا نا، مضاف کے حساب سے وہ اس میں اشارہ آئے اشارہ، گا. بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. اب دیکھیں، دراجۃ سلیم، سلیم کی سائیکل، تو حاضی آ گیا. جی ٹھیک. ٹھیک ہے. اب یہاں طائر و رفیع، طائر مذکر، حاضہ مذکر آ گیا. جی ٹھیک. ٹھیک ہے. تو پہلے جو پہلا جو مضاف ہوگا نا،
اس کے حساب سے اس ہم حساب اس میں سے جی اشارہ ٹھیک ٹھیک ہے چلیں ٹھیک لہٰذا جی جی برہان بھائی پڑھیں یہ کیا ہے جی حضرت حاضہ ثور نعیم ہاں ہاضا سور نعیم بہت پیارا ہاضا سور نعیم اب یہ کیا آئے گا حاضہ قطۃ خالد شاباش حاضی جی کتا تو خالد دیکھیں نا اب خود ہی اب بنا رہے ہیں اس طرح ہم جی قرآن پاک میں ایسے جائیں گے ہاں جی آگے اب اس کا کیا ہے ہاں جی حضرت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں حاضہ صبورۃ حامد یا تل کا صبورۃ شاباش حامد ہاں جی یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو مضاف ہوئے نا اس پر پیش ہی آنی ہے وہ آگے جی پھر بعض اوقات زبر آ جاتی ہے لیکن اکثر پیش ہی آئے گی ٹھیک ہے حاضی صبورت و حامد یہ اگلا ہاں ہاں جی ذالک طائر سعید ذالک طائر ویری گڈ بہت خوب ہاں جی جی عدنان صاحب جی ضرور هذا کتاب محمود، یہ ہاں محمود کی کتاب ہے. ہاں یہ کتاب کتاب جی کتاب محمود، یہ محمود جی کی کتاب ہے. هذا کتاب شاہد، یہ شاہد کی کتاب ہے. هذه دراجۃ علیم، یہ شاباش علیم کی سائیکل ہے. سائیکل ہے یہ آ گیا وہ اپنا سینری ہے شاید نا میرا خیال ہے. ہاں هذه اتار ہاضا کتاب، اتارون هذا قطار ناصر، یہ اتار ناصر کی سینری ہے، فریم ہے. هذه تفاح مائر، تفاح حاضی مائر. حاضی تفاح مائر جی شاہزین مائر آگے پڑھیں شاعر حاضی پڑھیں یہاں سے حاضی یہ کہاں سے پڑھنا ہے؟ حاضی تفاح اجازت ماہرین جی هذه اجازت طارق. سوری امرود تو اوپر ہے نا، غلط پڑھ لیا. هذه جی وهذه هذه امرود ابھی اجازت هذه اجازت ماہر. ماہر کا یہ ماہر کا امرود ہے. جی جی هذا غصن شجری شاہجہری شجر. یہ شاباش یہ شجر کی یہ درخت ٹہنی ہے درخت، یہ ٹہنی ہے. جی هذه مینار مسجد. مینار مسجد میزانہ تو مسجد یاد بھی کرنا ہے جی وہ یاد کیا تو میں تھوڑا سا دماغ سے نکل گیا، وہ دہرایا نہیں نا. هذه جی هذا جی یہ فریم کا، اچھا اس کا پھل کا. هذا مئذنۃ، هذا مئذنۃ. یہ میگزینت ہے. نہیں میز اوپر ہو گیا نیچے والا یہ کیا ہے حاضا یہ ثمرۃ، یہ تفاح ہوتا ہے یہ سیب ہے. سیب ہے یہ تو اچھا یہ ناشپاتی سیب لگ اور رہا امرود ایک جیسے ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا. سیب اور بس امرود وہ ایک جیسے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حاضا آ گیا نا ٹھیک ہے یہ جی پھر حاضا تفاح آئے گا پھر اجازہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی یا ٹھیک ہے، یا آ گیا ٹھیک ہے. تفاح طارقین، طارق یہ طارق کا سیب ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ یہ سبق بہت اہم رہے گا آپ کا ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو اردو سے عربی کر کے آنی ہے آپ نے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ صحیح. جی برہان بھائی گردان سنائیں حضرت یہ ماضی مجہول کی سنا دوں یا دونوں جی سنا دوں؟ ماضی مجہول کی سنائیں دوری بات دونوں سنائیں تو اچھی بات ہے ہاں دونوں جی سنائیں ہمیں تو ٹھیک ہے. اچھا ہاں لگے جی گا سر فعل جی ماضی معلوم ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. شاباش فعل ماضی مجہول ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. شاباش جی عدنان بھائی آپ سنائیں جی حضور صرف قبیل فعل ماضی معلوم. ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا.
یہ معروف کی ہوگی، مجہول کی ہوگی. دوریبا دوریبا دوریبو دوریبت دوریبتا دوربنا دوربتا دوربتما دوربتی دوربتما دوربتنا دوربتو دوربنا. جی مبشر بھائی. جی حضرت. صرف قبیل فعل ماضی معلوم. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربتا ضرب دوبارہ سن. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. فعل صرف فعل ماضی مجہول. دوربا دوربا دوربو دوربت دوربتا دوربنا دوربتا دوربتما دوربتم دوربتی دوربتما دوربتنا دوربتو دوربنا. انشاءاللہ. جی ملک اعجاز صاحب. جی سر. جی ماضی معروف مجہول. ماضی ماضی کی گردان. معروف ماضی معروف کی سر. جی جی. اچھا. داربا داربا داربو داربت دربتا 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 دربتم ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. دربنا. اس کے بعد ہے جی درب. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دوبارہ آرام سے آرام سے آرام سے. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. شاباش. دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا. چلے بہتر ہے بہتر ہے. مجہول. دوربا دوربا دوربو دوربت دوربنا دوربنا. ضربت ضربت. سوری دوربتا دوربتا دوربنا دوربتا دوربتما دوربتم دوربتی دوربتما دوربتنا دوربتو دوربنا. دوربتو دوربنا. شاباش بہتر ہو گیا. تو آج ہماری کلاس ہے کیونکہ کل چھٹی ہے تو پھر ہفتہ اتوار کو حدیث کی کلاس ہوگی، اس لیے ہم نے ماضی کی مزید سیغے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں مضارع کی طرف ہم جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اب آپ نے اچھا اعجاز ملک صاحب آپ نے اچھی طرح آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اس کو نا تھوڑی سی کمی ہے. ماضی ماضی کی گردان. ہاں ہاں داربا دوریبا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے سر. اچھا جی. باقی جو دوست ہیں وہ ایک ناصرہ نوسرا فتح. ٹھیک ہے نا. فوتیحا. اوکے. ہاں ٹھیک ہے. غاسلہ جی جی. سلا. ٹھیک ہو گیا. کاتبہ کوتبہ کافرہ. اوکے بس. تو اسی طرح دو چار اور یاد کر کے آئیں گے تو اس کو اچھی طرح یاد کر لیا ساری ویسے یاد ہو جائیں گی. لیکن آپ نے ایک غاسل یاد کرنی ہے، ایک نصرہ، ایک فتح. ٹھیک ہے. یہ چار یاد کر کے آئیں گے تو ٹھیک ہے. ہم دہرائیں گے تو انشاءاللہ یہ بیسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو ماضی انشاءاللہ ہماری کیا ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی ہے نا. اچھا ثلاثی. جی جی. وہ کل کلاس نہیں ہوگی کیا؟ کل جمعہ ہے، جمعے کو ہفتہ جمعے کو چھٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب ہفتہ اتوار بخاری شریف کی کلاس ہوگی، اس میں آپ شامل ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف نحو کی 4 کلاسیں ہوں گی. پیر سے جمعرات تک. ہاں پیر سے جمعرات تک. وہ بھی آپ کا انشاءاللہ اس میں وہ بہت مسائل کور ہوں گے حدیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے جی. بخاری شریف میں. اچھا ثلاثی اب ہم نے پڑھا تھا ثلاثی کی 2 قسمیں. کون کون سی قسمیں ثلاثی کی؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. مجرد پڑھیں گے، مجرد نہیں مجرد پڑھیں گے.
مجرد ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی. جی شاہزین، خماسی مجرد کیا ہوتی ہے؟ خماسی مجرد جس میں 5 حروف اصلی ہو، ان کے علاوہ کوئی حروف نہ ہو. ٹھیک ہے. برہان بھائی، ثلاثی مجرد کون سی ہوتی ہے؟ جس میں حضرت 3 حروف ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اضافی اس میں حرف نہ ہو. اچھا. رباعی مجرد کیا ہوتی ہے جناب؟ رباعی مجرد سے مراد ہے کہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں، اس کے علاوہ کوئی زائد حرف نہ ہو. اور رباعی مزید فی؟ جس میں حروف اصلیہ کے علاوہ مزید بھی ہوں حروف، مزید فی. ٹھیک اور ہے، رباعی مزید ہوگا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب آگے آتے ہیں. یہ ہم نے پڑھ لیا یہاں تک. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے پہلے آپ نے کیا پڑھا؟ کلام میں عرب، لغت عرب میں کلمات کی 3 قسمیں، اسم، فعل و حرف. پھر اسم کی 3 قسمیں پڑھی، ثلاثی، رباعی، خماسی. پھر فعل کی 2 پڑھی، ثلاثی، رباعی، اور حرف کی اصلی اور زائد پڑھی. اور پھر ہر ایک کی جو ہے نا وہ 2 قسمیں، مجرد اور مزید فی. اب اے طالب علم عزیز، اسم اور فعل کی جملہ قسمیں 7 اقسام سے باہر نہیں ہوتی. اسم فعل جو بھی ہوگا 7 قسمیں اس میں ہوں گی. وہ کون سی ہوگی؟ ٹھیک ہے جی. صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک شعر آگے آتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. صحیح است و مثال و است، مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. کدھر ہے وہ؟ آتا ہے شعر بڑا، اس سے نا اچھی طرح یاد ہو جاتی ہے. چلیں پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں. صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف. کوئی بھی اسم یا فعل ہوگا نا وہ ان 7 قسموں میں سے ہوگا. سب سے پہلے صحیح، وہ اسم یا فعل جس کے فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ 2 حرف ایک جنس کی ہو. 3 یعنی جیسے دربن، دربن اسم ہے، درب فعل ہے. ٹھیک ہے. جیسے فعلن بروزن فعلن فعلا. ٹھیک ہے. اب درب فعلا، فاعین لام کے مقابلے میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ 2 حروف ایک جنس کے ہیں، لہٰذا یہ صحیح کہلائے گا. ٹھیک ہے. حرف علت یعنی حرف علت کون سے ہوتے ہیں؟ واو، الف اور یا. نوٹ، حرف علت 3 ہے، واو، الف اور یا. یہ آ گیا. ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں، غاسلہ، شاہزین، غاسلہ یہ کیا ہے؟ صحیح ہے یا نہیں؟ غاسلہ غسلہ صحیح ہے. صحیح ہے. کیوں؟ فاعل لام کے مقابلے میں حرف علت نہیں ہے. ٹھیک ہے. حمزہ نہیں ہے، 2 حرف ایک جنس کی. 3 چیزیں ہیں، حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو، اور 2 حرف ایک جنس کی. محموز، وہ اسم یا فعل جس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو، یعنی فا لام کے مقابلے میں کہیں نہ کہیں حمزہ آ رہا ہو. اگر فا کے مقابلے میں حمزہ تو محموز الفا، عین کے مقابلے میں محموز العین، اور لام کے مقابلے میں محموز اللام. محموز الفا، وہ اسم یا فعل جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ، جیسے امر، امرا، کہتے ہیں امر اللہ، اللہ حکم. تو یہ کیا ہے؟ محموز الفا ہے. محموز العین، وہ اسم فعل جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے، جیسے سعر، سعلا. یہ تو یہ کیا ہوگا؟ محموز العین. ٹھیک ہے. محموز اللام، وہ اسم فعل جس کے لام کلمے کے مقابلے حمزہ ہے، جیسے کر، ان کرا. ٹھیک ہے. فعل، فعلا. تو محموز یعنی ایک اوور آل محموز وہ ہے جس کے فا لام کے مقابلے میں کسی ایک حرف کے مقابلے میں حمزہ ہے. فا کے مقابلے میں محموز الفا، عین کے مقابلے میں محموز العین، اور لام کے مقابلے میں محموز اللام. جی برہان بھائی، سمجھ آ رہی بات کی؟ جی حضرت آ رہی ہے. اس کو اور پچھلے کو یاد کر کے آئیے گا، یہ 2-3 دنوں میں دیکھیے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا حضرت، ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ جیسے پہلے ہم نے کہا تھا اسم کی 3 یعنی قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی ہے، اور حرف کی ہم نے کہا تھا جیسے 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی. اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسم اور حرف کی 7 قسمیں ہیں، تو ان کو کیا کہیں گے کہ اس لحاظ سے 3 ہے اور اس لحاظ سے 7 ہے؟ نہیں، یہ 7 قسمیں نہیں، 7 قسموں کے اندر ہوگا. اچھا. اسم اور فعل ان 7 قسموں کے ہی اندر ہوگا.
ٹھیک یا ان ساتوں قسمیں سے باہر نہیں ہو سکتا، یا صحیح ہوگا یا فیل ہوگا، اس کی 7 قسمیں نہیں ہوگی، جی ٹھیک یعنی وہ اسم ان 7 قسموں میں سے کسی ایک قسم میں ہوگا. ٹھیک. ٹھیک ہے، چلے اچھی بات ہے سوال کرنا اور اس کو اچھی طرح سمجھنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ یعنی اسم یا صحیح ہوگا یا معموز ہوگا یا مضاف ہوگا، فعل بھی اسی طرح یا صحیح ہوگا یا معموز ہوگا یا مضاف یا مثال. بالکل بالکل اسی طرح ہوگا، باہر یہاں سے نہیں ہوگا، کوئی بھی اسم ہوگا نا ان میں سے ہوگا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ٹھیک ہوگا. اور حضرت آخری سوال، حرف کے اوپر یہ والی 7 باتیں نہیں اپلائی ہوں گی؟ ہر جگہ پر ہی ہے. اچھا بس ٹھیک. چلیں جی. تو کل ہم نے سبق پڑھا تھا پہلے تو مرکب مفید کی تعریف. جی عدنان بھائی مرکب مفید کی تعریف بیان کریں. عدنان صاحب. جی اپنا شاہزین آپ بتائیں. جی جی ضرور. مرکب مفید ایسا مرکب ہے 2 یا 2 سے زیادہ مجموعوں کا جس میں بات کرنے والا جب سکوت اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے، تو سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو، پتہ چلے. ہاں جی اچھا جی. شاہزین اس مرکب مفید کے کتنے نام ہیں؟ مرکب مفید کے ہوں. اس کے دو ہیں. وہ کون سے ہیں؟ کلمہ اور اور جی مرکب قرآن بھائی اس کے اور کون سے نام ہیں؟ یہ حضرت مرکب مفید ایسا جملہ ہے 2 یا 2 سے زیادہ کلمے جس میں ہو، جس کو سننے والے کے بعد اس کی خبر کو یعنی اپنا مقصد یا خبر معلوم ہو جائے. اور اس کا دوسرا نام حضرت جملہ اور کلام. جملہ اور کلام. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ اور کلام. جملہ کی کتنی اقسام ہے عدنان صاحب؟ جملہ کی اقسام کتنے ہیں؟ جی جملے کی 2 اقسام ہیں، خبریہ اور انشائیہ. خبریہ اور انشائیہ. جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جی مبشر بھائی جملہ خبریہ کون سا ہوتا ہے؟ حضرت وہ جملہ جس میں جس کو سننے کے بعد ہم جھوٹا یا سچا کہہ سکیں. کہہ سکیں. سچ. جی شاباش. کیا جملہ فعلیہ ملک اعجاز صاحب جملہ فعلیہ کون سا ہوتا ہے اور جملہ انشائیہ کون سا ہوتا ہے؟ ملک اعجاز. جی جملہ انشائیہ سر ایسے جملے کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی کسی بات کی خبر وغیرہ دی جاتی ہے. یا جس کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکتا. ٹھیک ہوگا. اچھا جملہ جی سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے. جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں قرآن بھائی؟ قرآن صاحب جملہ خبریہ کی قسمیں ہیں؟ جی مبشر بھائی. جملہ خبریہ کی حضرت 2 اقسام ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. جملہ جو فعلیہ کون جملہ سا؟ جو حضرت جو جملہ فعل سے سٹارٹ ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اسے ضرب زیدن. اور جو جملہ اسم سے سٹارٹ ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں حضرت. اچھا مسند کیا ہوتا ہے شاہ سے؟ مسند کیا ہوتا ہے؟ جی مسند ہوتا ہے خبر. مسند حکم ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے. مسند حکم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اچھا اسم میں کیا ہوتا ہے؟ مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے اسم؟ جی ہو سکتا ہے. ہم نے پڑھا تھا مسند حکم ہوتا ہے، اسم مسند مسند الیہ ہو سکتا ہے. فعل جو ہے وہ مسند ہوتا ہے اور حرف نہ مسند ہو سکتا ہے اور نہ مسند الیہ. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں جملہ انشائیہ کی. ٹھیک ہے جی. جملہ خبریہ کی جملہ کی اقسام. ٹھیک ہے. جملہ خبریہ جملہ انشائیہ. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے جملہ کی اقسام. اس میں سے کتنی جملہ اقسام؟ خبریہ اور انشائیہ. پھر جملہ خبریہ کی تعریف آگے آئی. ٹھیک ہے.
अब है जुमला की दूसरी जुमला इंशाइया, ठीक है। जुमला इंशाइया, पहले तो आप ये देखें, जुमला खबरिया उसे कहते हैं कि जुमला जिसके बोलने वाले को सच्चा झूठा कहा जा सके, वो जुमला खबरिया होता है। इसके मुकाबले होगा जुमला इंशाइया, वो जुमला जिसे बोलने वाले को सच्चा झूठा न कहा जा सके। जैसे तू मार, अब वो कह रहा है तू मार, अब उसको हम सच्चा झूठा नहीं कह सकते, ठीक है। अब जुमला इंशाइया की अकसाम, इसकी 10 किस्में। अमर जैसे इद्रिब तू मार, नहीं जैसे ला तद्रिब तू मत मार, ये सारी जुमला इंशाइया की किस्में होगी। इस्तिफहाम जैसे हाल दरब ज़ैदन, क्या जैद ने मारा। तमन्नी लईत ज़ैदन हादिरन, काश के जैद हाजिर होता। तरज्जी लअल्ला अमरन गायबन, गायबन, ठीक है ना, ठीक है। शायद के अमर गायब है, ठीक है। अकूद यानी जैसे बे तो मैंने बेचा, इश्तरी तो मैंने खरीदा। निदा जैसे या अल्लाह। अर्ज जैसे अला तनजिलु बिना, अगर तू हमारे पास यहाँ रहता, फतुसीब खैरा, तो भलाई को पाता। अर्ज है कि आप मेरे पास रहें जनाब, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। हम इसको सच्चा झूठा नहीं कह सकते ना। कसम जैसे वल्लाहि ला अदरिबन्ना ज़ैदन, वल्लाहि अल्लाह की कसम, ला अदरिबन्ना जरूर मारूंगा मैं ज़ैदन ज़ैद को, कसम खा रहा है। तो ये भी जुमला इंशाइया। ताज्जुब मा अहसनु, कितना अच्छा है। आसन भी कितना ही प्यारा है। ये जुमला इंशाइया की अकसाम, इसको आपने याद रखना है। जुमला इंशाइया जिसके कहने वाले को सच्चा झूठा न कहा जा सके, और जुमला खबरिया जिसके कहने वाले को सच्चा झूठा कहा जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आपने इसको पढ़ लिया। इसको आपने दोबारा पीछे से रिपीट भी करना है, देखना है। तो इब्तिदा है अभी, इंशाल्लाह जब शुरू वाले असबाब क्लियर हो गए ना, तो आगे भी कोई परेशानी नहीं बनेगी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी असद साहब, असद अदनान सिद्दीक, पढ़े जी अदनान सिद्दीक साहब। ये आपने पढ़ना है बहार शरीयत। जी जी बुरहान भाई आप पढ़े, वो कहीं बिजी है। पाँव को गिट्टों समेत एक दफा धोना, ये भी क्या है, फराइज में शामिल है, चौथा फर्क। जी बुरहान भाई। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी शायद। जी अच्छा हुजूर, जी बुरहान, जी वो जी छोटा आ गया था, मैं जरा उसको उधर कमरे में छोड़ने गया। अच्छा, जी ये आ गया जी चौथा। हम इसमें फर्ज पढ़ रहे थे, जी पाँव जी को घुटनों समेत एक दफा धोना। जी मसला 21, छल्ले छल्ले और पाँव के गहनों का वही हुक्म है जो ऊपर बयान किया गया। ठीक है। मसला नंबर 22, हम्म, बाज लोगों की बीमारी की वजह से पाँव के अंगूठों में इस कदर खींच अ, खींच करता धागा बांध के, बांध देते हैं, हाँ धागा, कि धागा, पानी का हम्म, बहाव दरकिनार हम्म, धागे के नीचे तर भी नहीं होता। इनको इससे बचना लाजिम है, इस सूरत में वुजू नहीं होगा। यानी हाँ अगर अंगूठे के गिर्द धागा खींच के बांधेंगे तो वो धुलेगा नहीं, इसलिए धोना जरूरी है, नहीं वुजू तो नहीं होगा। मसला नंबर 23, खाइयां और उंगलियों की करवटें, तलवे, एड़ियां, पूंछें, सबका धोना फर्ज है। जी मसला नंबर 24, जिन अज़ा का धोना फर्ज है इन पर पानी बह जाना शर्त है। ये जरूरी नहीं कि कसरन पानी बहाए, अगर बिला कसरत व इख्तियार भी इन पर पानी बह जाए, मसलन मी बरसा और अज़ाए वुजू के हर हिस्से से दो दो कतरे मी के बह गए, वो अज़ा धुल गए। सर का चौथाई हिस्सा नम हो गया या किसी तालाब में गिर पड़ा और अज़ाए वुजू पर पानी गुजर गया तो वुजू हो गया। यानी जी बारिश में या तालाब में गुजरा, दो दो कतरे कम से कम बह गए तो वुजू हो गया। जी मसला नंबर 25, जिस चीज़ की आदमी को अमूमन या खुसूसन ज़रूरत पड़ती रहती है, इसकी निगहदाश्त व एहतियात में हज हो, नाखूनों के अंदर या ऊपर और किसी धोने की जगह पर इसके लगे रह जाने से अगरचे जुर्मदार हो, हो, अगरचे इसके नीचे पानी न पहुंचे
اگرچہ سخت چیز ہو وضو ہو جائے گا، جیسے پکانے گوندنے والوں کے لیے آٹا، رنگزیر کے لیے رنگ کا جرم، عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، اور لکھنے والوں کے لیے روشنائی کا جرم، مزدوروں کے لیے گارا مٹی، عام لوگوں کے لیے کوزے یا پلک میں سرمے کا جرم، اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکی، مچھر کی بیٹ وغیرہ. یعنی یہ اگر کسی پہ ہو تو وہ وضو ہو جائے گا، یعنی اسے اتارنے کی ضرورت نہیں. مسئلہ نمبر 26، کسی جگہ چھالا تھا اور وہ سوکھ گیا مگر اس کی کھال جدا نہ ہوئی تو کھال جدا کر کے پانی بہانا ضروری نہیں، بلکہ چھالے کی کھال پر پانی بہا لینا کافی ہے. پھر اس کو جدا کر دیا تو اب بھی اس پر پانی بہانا ضروری نہیں. مسئلہ 27، یعنی وضو کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وضو اعضاء سوکھے اور وہاں سے اس کو الگ چھالے کو الگ کر دیا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، وضو اس سے برقرار رہے گا. جی. مسئلہ 27، مچھلی کا سنا اعضائے وضو پر چپکا رہ گیا، وضو نہ ہوگا. اس سنا کیا ہے مچھلی کا؟ یعنی مچھلی کے اوپر نہیں ہوتے اس کی کھال جو ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے. اچھا کھال، اچھا ٹھیک ہے. اچھا وہ چپک رہ گیا اعضائے وضو میں تو وضو نہ ہوگا، پانی اس کے نیچے نہ بہے گا، یعنی اگر نہ بہا تو وضو اس میں نہیں ہوگا. عمران بھائی آگے. اچھا حضرت اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. جی السلام علیکم. جب صحیح. اچھا وضو کی سنتیں. مسئلہ نمبر 28، وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا ضرور ہے، ورنہ وضو ہو جائے گا ثواب نہ پائے گا. مسئلہ نمبر 29، بسم اللہ سے شروع کرے اور وضو سے پہلے استنجا. یہ نیت کر لے کہ جی میں حضرت. اللہ کی رضا، مطلب یہ جو پہلا ہے نا وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا نیت کے لانے بعد. کی نیت سے وضو کر. ہاں نیت، یعنی اس سے ثواب پائے گا. جی. 29. جی ٹھیک. بس ہاں جی. مسئلہ نمبر 29، بسم اللہ سے شروع کرے اور اگر وضو سے پہلے استنجا کرے تو قبل استنجے کے بھی بسم اللہ کہے، مگر پخانہ میں جانے یا بدن کھولنے سے پہلے کہے کہ نجاست کی جگہ اور بعض سطر کھولنے کے زبان سے ذکر الہی منع ہے. مسئلہ نمبر 30، اور شروع یوں کرے کہ پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئے. مسئلہ نمبر 31، اگر پانی بڑے برتن میں ہو اور کوئی چھوٹے برتن بھی نہیں کہ اس میں پانی انڈیل کر ہاتھ دھوئے تو اسے چاہیے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر صرف وہ انگلیاں پانی میں ڈالے، ہتھیلی کا کوئی حصہ پانی میں نہ پڑے، اور پانی نکال کر داہنا گٹے تک 3 بار دھوئے. پھر داہنے ہاتھ کو جہاں تک دھویا ہے بلا تکلف پانی میں ڈال سکتا ہے اور اسے پانی نکال کر بایاں ہاتھ دھوئے. پھر مسئلہ نمبر 32، یہ اس صورت میں ہے کہ ہاتھوں میں کوئی نجاست نہ لگی ہو، ورنہ کسی طرح ہاتھ ڈالنا جائز نہیں، ہاتھ ڈالے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا. جی حضرت یہ بھائی کا شاہزین بھائی کا سوال ہے. حضرت مسئلہ نمبر 31 تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا. مسئلہ اگر پانی بڑے برتن میں ہو اور کوئی چھوٹا برتن بھی نہیں کہ اس میں پانی انڈیل کر ہاتھ دھوئے، اسے چاہیے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر صرف وہ انگلیاں پانی میں ڈالے، ہتھیلی کا کوئی حصہ پانی میں نہ ڈالے، انگلیاں صرف ڈالے، تھوڑا سا پانی نکال کر دائیں ہاتھ گٹے تک 3 بار دھوئے، پھر دائیں ہاتھ جہاں تک دھوئے. ٹھیک ہے. بلا تکلف پانی میں اب ہاتھ ڈالے، یعنی کہ بڑا برتن ہے اور اسے وضو کرنا ہے تو ہاتھ اس میں نہ ڈالے، کوئی اور چھوٹا برتن ہو اسے پانی لے کے تو ہاتھ دھو لے. اگر چھوٹا برتن نہیں ہے تو پھر چھوٹی جو 3 انگلیاں ہیں وہ ملا کے تھوڑا تھوڑا پانی لے کے نا تو ہاتھ دھو لے، اس کے بعد پھر ہاتھ بڑے برتن میں ڈال سکتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی. مسئلہ نمبر 33، اگر چھوٹے برتن میں پانی ہے یا پانی تو بڑے برتن میں ہے مگر وہاں کوئی چھوٹا برتن بھی موجود ہے تو اس نے بے دھویا ہاتھ پانی میں ڈال دیا بلکہ انگلی کا پورا ناخن ڈالا تو سارا پانی وضو کے قابل نہ رہا، مائع مستعمل ہو گیا، یعنی استعمال شدہ پانی ہو گیا. جی. مسئلہ نمبر 34، یہ اس وقت ہے کہ اچھا جتنا مسئلہ ہاتھ نمبر پانی میں 33 پہنچا جو بائیں اس ہاتھ انگلیاں استعمال کریں گے تو وہ کتنی انگلیاں استعمال کریں گے بائیں ہاتھ کی؟ ہاں جی. بائیں ہاتھ کی جو انگلیاں اگر استعمال کریں گے 2 کریں گے یا 3 کریں گے؟ 3 کریں گے، 2 سے پانی کیا ہے نا. جی ٹھیک ہوگا.
جی مسئلہ نمبر 34 یہ اس وقت ہے کہ نمبر جتنا 33 پانی میں اچھا حضرت 33 میں یہ لکھا نا کہ انگلی کا پور یا ناخن ڈالا، تو جب 31 والے مسئلے کے حساب سے 3 انگلیوں سے پانی نکالیں گے تو پور یا ناخن تو لگ جائے گا. اس میں ہے کہ وہ پانی جو ہے نا وہ پانی نکالنے کے لیے کر رہا ہے، یہاں ویسے پانی میں ہاتھ ڈال اچھا دیا. یہاں فرق یہ ہے کہ یہاں چھوٹا برتن موجود ہے. ہاں جی یہاں پہ یہ چھوٹا برتن موجود ہے، لکھا ہے نا اگر چھوٹے برتن میں پانی ہے یا پانی تو بڑے برتن میں، مگر وہاں کوئی چھوٹا برتن بھی موجود ہے. جی ٹھیک. اچھا مسئلہ نمبر 34 یہ اس وقت ہے کہ جتنا ہاتھ پانی میں پہنچا اس کا کوئی حصہ بے دھلا ہو، ورنہ اگر پہلا ہاتھ دھو چکا ہو اس کے بعد حدث نہ ہوا تو جس قدر حصہ دھلا ہوا ہو اتنا پانی میں ڈالنے سے مستعمل نہ ہوگا، اگرچہ کوہنی تک ہو، بلکہ غیر جنب نے اگر کوہنی تک ہاتھ دھو لیا تو اس کے بعد بغل تک ڈال سکتا ہے کہ اب اس کے ہاتھ پر کوئی حدث باقی نہیں. ہاں جنب کوہنی سے اوپر اتنا ہی حصہ ڈال سکتا ہے جتنا دھو چکا ہے کہ اس کے سارے بدن پر حدث ہے. مسئلہ نمبر 35 جب سو کر اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے استنجے کے بعد بھی اور قبل بھی اور بعد بھی. چلے مسئلہ نمبر 36 کم سے کم یہ جی 35 ہو. کل سے انشاءاللہ. اچھا حضرت ایک چھوٹا سا سوال تھا. ہاں جی ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ یہ جو دانتوں کے اوپر تار باندھتے ہیں ڈینٹسٹ، اب اس کو تو ہلا نہیں سکتے تو وہ ایسے ہی وضو کر لے؟ جی وہ دانت سیدھے کرنے کے لیے باندھتے ہیں نا. ہاں جی اس کے نیچے تو پانی اب جاتا یا نہیں جاتا وہ پتہ نہیں رہتا. ہاں وہ تو ظاہر وہ فکس ہو گیا نا. جی جو چیز فکس ہو مسئلہ جو فکس جیسے دوسرا آپ دانت نہیں